میٹرک امتحانات نے بدانتظامی عروج پر، کہیں پرچہ تاخیر سے پہنچا، کہیں بجلی غائب، پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت بھی برقرار۔ نہم جماعت کا طبیعیات کا سوال نامہ کمرہ امتحان میں پہنچنے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر وائرل۔ ملیر کے گرلز سیکنڈری اسکول شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے طالبہ کی حالت غیر، طالبہ نے پرچہ بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ اساتذہ کا چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ سے بھی بجلی بندش کا شکوہ۔ شرف علی شاہ نے واضح کیا لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کو خط نہیں خطوط لکھے۔ ترجمان کے الیکٹرک نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے باضابطہ رابطہ نہ کیے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ بورڈ حکام کی سنگین غفلت، مچھر کالونی کا امتحانی مرکز کمبائنڈ اسٹڈی روم بن گیا۔ طلبہ اور طالبات ایک ساتھ بیٹھ کر پیپر حل کرنے رہے۔ لیاری میں طالبات کا امتحانی مرکز تبدیل، امتحانی مرکز لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کے اسکول میں بنا دیا گیا۔ غیر متعلقہ شخص کی آمد و رفت، خود کو افسر ظاہر کرتا رہا، ویڈیو بنانے پر فرار ہو گیا۔ ناظم امتحانات خالد احسان کو برطرف کیا جائے، آل پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کا مطالبہ۔ چیئرمین حیدر علی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسکولز میں امتحانی سینٹر بنا دیا گیا، میٹرک بورڈ بری طرح ناکام ہو چکا، مطالبات منظور نہ ہوئے تو طلبہ کو امتحانی عمل کے بائیکاٹ کی اجازت دے دیں گے۔ کنٹرولنگ اتھارٹی جناب محمد علی ملکانی صاحب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بد انتظامی پر اور 8 ماہ کی ناکام تیاری پر کنٹرولر امتحانات کو فوری طور پر برخاست کیا جائے۔ سٹی 21 کی کاوشیں رنگ لے آئی، ملیر کے امتحانی مراکز میں فرنیچر کی عدم فراہمی کی نشاندہی پر حکام کو ہوش آ گیا۔ صوبائی وزیر جامعات محمد علی ملکانی کے نوٹس پر چیئرمین میٹرک بورڈ جاگ اٹھے، اسکول میں فرنیچر فراہم کر دیا، غفلت پر متعلقہ افسران کو معطل کر دیا۔ فرنیچر کی کمی پر ناظم امتحانات کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھی بھیج دیا، 3 روز میں جواب طلب۔ شرف علی شاہ نے کہا کہ سینٹر میں اضافی طالبات آنے سے صورتحال خراب ہوئی۔ کراچی میں پارکنگ پلازے بنائے جائیں گے، میئر کراچی کا ٹریفک مسائل کے حل کے لیے بڑا اعلان، کہا اگلے سال تک قیوم آباد سے کاٹھوڑ تک ملیر ایکسپریس وے کو مکمل کر لیا جائے گا۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ کا نئی عمارتوں میں فائر سیفٹی قوانین وضع کرنے کا مطالبہ، کہا شہر میں پانی کے مسائل ہیں، انڈسٹریز کو پانی کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔ سی ای او ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی زبیر موتی والا نے کہا سڑکوں کی بہتری کے لیے علاقائی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، امید ہے میئر کراچی شہر کی بہتری کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، جناح اسپتال میں 600 بستروں کے اضافے کا منصوبہ، کراچی کے سب سے بڑے اسپتال میں توسیع کی منظوری، جناح اسپتال 1600 سے بڑھ کر 2200 بستروں کا بن جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے آئندہ بجٹ میں رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا، پوسٹ گریجویٹس کی 200 سیٹیں بڑھانے کی بھی منظوری۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، مراد علی شاہ نے پارکنگ پلازا اور ویئر ہاؤس بنانے کی بھی ہدایت کر دی، سی ایڈمنسٹریشن بلاک کو بھی اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ کہ الیکٹرک بلز میں میونسپل ٹیکس لگانے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع میں 23 مئی تک توسیع کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب عدالت میں پیش ہوئے، کہا معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں، نئی بسیں جلد سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی، تجاوزات کے خاتمے کے دوران ضبط کیا گیا سامان زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں کو بھی اتارا جا رہا ہے۔ سی آئی اے کا پولیس انسپکٹر رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اینٹی کرپشن سندھ نے انسپکٹر عابد کو پکڑا۔ انسپکٹر عابد نے عدنان سے 30 لاکھ روپے وصول کیے، حکام کے مطابق عدنان کو 7 اپریل کو ہوٹل سے اغوا کیا گیا، انسپکٹر شہری کے اہل خانہ سے رقم کا مطالبہ کرتا رہا، پولیس نے انسپکٹر عابد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ چاہتا ہوں عوام کے مسائل حل ہوں، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا تقریب سے خطاب،
کہا انصاف کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح مصالحت کے ذریعے مسائل کا حل پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا کہنا تھا لوگ طویل مقدمے بازی سے تھک چکے، اب حل چاہتے ہیں۔ چیف سیکرٹری آصف حیدر بولے سندھ حکومت سے تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ نارتھ اعظم آباد ٹاؤن میں میونسپل کمشنر کی عدم تعیناتی، 1300 ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکیں۔ لیبر ونگ فنکشنل لیگ سراپا احتجاج، سینئر نائب صدر نجم رضوی بولے تنخواہوں میں تاخیر سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ فوری تقرری عمل میں لائے۔ سندھ حکومت ریڈ لائن منصوبے پر کام 1.5 سال میں مکمل کرنے کی خواہاں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کی منصوبے سے متعلق تمام ایشوز فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں BRT ریڈ لائن منصوبے پر بریفنگ لی۔ شرجیل میمن نے کہا نگران حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے منصوبہ کئی ماہ بند رہا، مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے، منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ سندھ حکومت کا محکمہ کالجز کی لائبریریز میں اصلاحات کا فیصلہ، تمام کالجز کی لائبریریز کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، لائبریرین کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ سندھ سرکار نے محکمہ کالج تعلیم کی HR ونگ کو ہدایت جاری کر دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری HR1 اور ترقیاتی کالجز نے 16 مئی کو اجلاس طلب کر لیا، ورکنگ پیپر اور ڈرافٹ تیار کر کے اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کا شیڈیول جاری، امتحانات کا آغاز 28 مئی سے ہوگا، امتحانات 26 جون تک جاری رہیں گے۔ کراچی کے 2,90,000 سے زائد طلبہ امتحان دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کھلی کچہریوں کا انعقاد یقینی بنا، چیف سیکرٹری سندھ کی ہدایت۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں مختلف محکموں کے سیکرٹریز، ڈویژنل کمشنر اور دیگر شریک۔ آصف حیدر شاہ نے کہا کہ کسی بھی ممکنہ قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر پلان بنایا جائے۔ زرعی انکم ٹیکس وصولیوں کو بڑھانے کی ہدایت، گندم خریداری اور انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کا بھی حکم۔ XPS گروپ کے 10 افسران کی گریڈ 20 میں ترقیاں، وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں سلیکشن بورڈ 1 نے منظوری دے دی۔ ترقیاں پانے والوں میں محمد صالح، فرحان غنی، صفدر حسین، عمران عزیز اور جنید احمد شامل۔ محمد رفیق، غلام عباس، سلیم بلوچ اور شاہ نواز خان کو بھی گریڈ 20 میں ترقی دینے کی منظوری۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال سے سہراب کوٹ کے پختون عمائدین کی ملاقات، MQM میں شمولیت کا اعلان۔ پختون عمائدین نے متحدہ کے امن قائم کرنے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ مصطفیٰ کمال بولے MQM تمام قومیتوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ پیر پگارا کے کزن قائم شاہ راشدی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت، صدر PP سندھ نثار کھوڑو سے ملاقات میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ لیاری کے MNA نبیل گبول بھی موجود تھے۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ سندھ کا بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا، تنخواہوں میں اضافے سمیت عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا بلڈر اور ہائیڈرنٹس مافیا کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا اعلان، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں بلڈر اور ہائیڈرنٹس مافیا سے رعایت نہیں کی جائے گی، شہری غیر قانونی تعمیرات میں پیسے نہ لگوائیں، غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو جیل میں ڈالیں گے۔ MQM کو سندھ اسمبلی میں 6 سے 7 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دی جا سکتی ہے، گورنر سندھ کو لگانا اور ہٹانا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سہولتوں کا فقدان، انتظامیہ کی بے حسی سے شہری پریشان، یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی اور آٹے کا بحران برقرار، شہریوں نے شکوہ کیا بازار سے مہنگے داموں آٹا اور چینی خریدنے پر مجبور ہے، بنیادی اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ چلتی پھرتی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے، دکھوں اور تکلیف میں ہمیشہ کا ساتھی، عظمت اور شفقت کی پیکر، ماں کا عالمی دن،
मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत व हिम्मत को उजागर करना मकसूद। दिन हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। माओ के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। मोहम्मदी ब्लड बैंक की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की माओ को खराज तहसीन पेश किया गया। सवेरा फाउंडेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर नसीम तारिक ने दिन रात बच्चों के लिए कुर्बानियां देने वाली माओ को सलाम पेश किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदा को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब। शुरका का पाक फौज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी ने कहा, इनकी बदौलत आज हम नींद सुकून से सोते हैं। सलाम है उन मुहाफिजों को जो दुश्मन कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर PFUJ की अपील पर सहाफती तंजीमों का एहतजाज। मुजाहरे में सियासी और वकला रहनुमाओं की भी शिरकत। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सहाफ़ियों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया। क्लिफ्टन में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। मुस्तफ़ा कमाल को एहतसाब अदालत से हाजिरी में इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इस्तफसार किया, रेफरेंस में मुल्ज़िमान ने क्या माली फ़वाइद हासिल किए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, मुल्ज़िमान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम है। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस की बहाली पर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 25 मई को दोबारा होगी। इल्मा यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फ्यूजन फेस्टिवल का इनेकाद। 22 ममालिक के सकाफती स्टॉल्स लगाए गए। तुर्किया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। टर्किश काउंसिल जनरल जमाल सांगो बोले, टर्किया की सकाफत को पाक सरजमीन पर देखकर खुशी हुई। नेवी विमेन एसोसिएशन के ज़ेरे इंतज़ाम मैरी टाइम म्यूजिक में 15वां ग्रैंड फेस्टिवल का एहतमाम। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में खुसूसी बच्चों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स ने दिल जीत लिए। शुरका ने फेस्टिवल को खूब सराहा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चैंपियनशिप वाबजा की महविश अली ने जीत ली। फाइनल में ज़राई तरक्याती बैंक की रोशना महबूब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रोशना महबूब को 11-6, 9-11, 11-4 और 11-6 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया मेंस कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। हौसले बुलंद और हिम्मत जवां हो तो माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम पेशावर के स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर जिंदा मिसाल बन गईं। 15 साला सना ने मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ अपने नाम किए।